ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال مرزا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، علامہ اقبال تمام عمر اسلام کی شان اور مسلمانوں کے بارے میں شاعری کرتے رہے، لیکن اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے میں مشورے کے لیے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو اس مقدمے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا پھر بھی کسی نہ کسی سلسلے میں مشورے کے لیے آ دھمکتے اور ساتھ ہی اقبال کو نصیحت بھی کرتے رہتے کہ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں کیا کیا فرائض انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے کہ آپ عالم دین ہیں اور شریعت کے حامی، لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے جو اسلامی شعار ہے۔ علامہ اقبال ان روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، مولانا، آپ کی تلقین کا مجھ پر بہت اچھا اثر ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان کے منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی تو شریعت کے خلاف ہے۔ لائیے ہاتھ، میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجئے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی بڑھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد چونیا میں سب جج کے عہدے پر مامور تھے۔ وہاں ایک گیانی سکھ تھا جس کی تقریر کی بڑی دھوم تھی، بڑا جادو بیان تھا۔ شیخ صاحب بھی اس کی تقریر سننے کے شوق میں سکھوں کے گردوارے جایا کرتے تھے۔ بیدی خاندان کا یہ گرنتھی انارکلی گردوارے میں بھی رہ چکا تھا اور بڑے کھلے دل سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال کی خدمت میں لے چلیے۔ موسم گرما کی تعلیمات ختم ہوتے ہی شیخ اعجاز احمد اس سکھ مقرر کو اپنے ہمراہ لے کر لاہور آئے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سکھ نے پہلے اپنے مشرف و اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، پھر بولا کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، خرچ زیادہ، آمدنی کم ہے، کیا اچھا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد میری مالی امداد کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس گیانی سکھ کی زبان سے مالی امداد کا ذکر سن کر متاثر بلکہ متاسف ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اول تو مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جہاں سے نو مسلموں اور ضرورت مندوں کی مالی امداد کی جاتی ہو۔ دوسرے، مسلمان ہونے کے لیے مالی امداد کی شرط، یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد ضلع گجرانوالہ میں ایک بزرگ سے ملنے گئے۔ یہ بزرگ گاؤں سے باہر چار پائی پر بیٹھے چند صاحبوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی خرگوش جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور چار پائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس خرگوش کا جو کتے تعاقب کر رہے تھے وہ چار پائی پر آدمیوں کو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر گئے۔ وہ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خرگوش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عقل مند، پناہ بھی لی تو انسان کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا چہرہ تمتماتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے صوفے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو جو ابھی تک چھلک رہے تھے اب موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ گیانی حکیم نے اس حکیمانہ مثال کو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ 1911 کا واقعہ ہے جب انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور نظم شکوہ خاص انداز میں پڑھی۔ اس اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نور محمد بھی موجود تھے اور نامور فرزند کے شاعرانہ کمال اور ہر دل عزیزی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب نظم پڑھ چکے تو ان کے ایک بڑے مداح اور قدر شناس خواجہ صمد آگے بڑھے اور جوش مسرت سے اپنا قیمتی دو شالہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شانوں پر ڈال دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو شالہ اسی وقت انجمن کے منتظمین کو دے دیا۔
اس کے بعد یہ یادگار اور متبرک 2 شالہ اس مجمع عام میں نیلا کیا گیا اور سب سے بڑی بولی ختم ہونے پر جو رقم حاصل ہوئی وہ انجمن حمایت اسلام کی تحویل میں دے دی گئی۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔